اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث سورتی، اب حدیث کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اعظم ہند کچوچھا کے شیخ الاسلام کے جو والد گرامی ہیں، محدث اعظم کے استاذ بھی ہیں محدث سورتی، اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہیں، شاگرد نہیں ہم زمانہ ہیں۔ محدث سورتی صاحب مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کے مرید تھے، اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے بیعت بھی نہیں تھے، ایک نہیں کہ مطلب دونوں ایک ہی جگہ سے مرید ہیں، پڑھے بھی ایک ساتھ نہیں تھے، لیکن محدث سورتی علم حدیث کے بڑے عالم، اعلیٰ حضرت کا بار بار تذکرہ، ہر محفل میں تذکرہ، محدث اعظم ہند کچوچھا شریف کے، یہ ان کے شاگرد ہیں، وہ خود بیان فرماتے ہیں، محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محدث سورتی سے پوچھا کہ محدث سورتی سے کہ آپ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام، کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے، اپنے استاد جنہوں نے منطق پڑھایا، آپ کو علم حدیث پڑھایا، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بار بار مولانا احمد رضا، مولانا احمد رضا، مولانا احمد رضا، ہر محفل میں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں میرے عزیزو، زمانے کے علماء کو آپس میں چپکلش ہو سکتی، حسد ہو سکتا ہے، یہ میرے سے بڑا کیسے بن گیا، لیکن جو حقیقی عالم دین ہوتا ہے وہ سچے عالم دین کی تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹا اے میرے شاگرد، آپ نے سوال کیا، سنو، مجھے اپنے پیر و مرشد سے بیعت تو حاصل ہے، میرے استاذوں سے علم منطق، فلسفہ، بلاغت، معانی، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر تو حاصل ہے، لیکن مولانا احمد رضا کا میں تذکرہ بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان کی جو مٹھاس مجھے ملی ہے وہ ان کی تعلیمات سے ملی ہے۔ عظمت رسالت ہوتی کیا ہے میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے، یقین کس بات کا نام ہے یہ میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل بھی اتنا تھا، یقین بھی اس درجے کا تھا، جو فرما دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے اس پر اٹل رہتے تھے اور یقین کے ساتھ۔ مشہور زمانہ آپ ابھی جو میں نے نعت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، اس نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے، اس میں ایک شعر ہے جو آپ نے لکھا تھا، اس کی تاریخ مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ سفر حج پر جب کشتی میں تھے، جہاز کا سفر تھا، سمندر کا سفر، اچانک بیچ سمندر میں ایک بار ایسے طوفانی ہوائیں آئیں کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں، لوگ اپنے اپنے کفن اٹھا لو، اپنی تیاریاں کر لو، شور و غلغلہ مچ گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت سکون سے بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ تھی، پوچھا کہ احمد رضا اعلان سنے؟ کہا سنا۔ کہا جہاز ڈوبنے والا ہے؟ کہا نہیں ڈوبنے والا ہے۔ لوگ مرنے والے ہیں؟ کہا نہیں، لوگوں کی بات تو نہیں، لیکن میں تو محفوظ رہوں گا۔ کہا اتنے یقین کے ساتھ؟ کہا ہاں اماں، جب میں جہاز میں بیٹھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پانی کے سفر پر جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، جو یہ دعا پڑھ لے وہ ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے وہ دعا تلاوت کر لی، اب میرا یہ یقین کامل ہے، ہزار طوفان آئیں، طوفان جھوٹے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کا قول نہیں جھوٹا ہوگا، میں محفوظ رہوں گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ یقین ہے، یہ یقین ہے۔